اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ہیئر فال یعنی بالوں کا گرنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اچھے بھلے صحت مند انسان کو بھی پریشان کر دیتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو کہ اپنی لک کی یعنی اپنے چہرے کی اپنی پرسنالٹی کی کیئر کرتے ہیں، ناظرین وہ اس معاملے میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بال گرنا شروع ہو گیا تو شاید اب ان کی یہ پرسنالٹی اس طریقے سے قائم نہ رہ سکے۔ تو ناظرین، یہ معاملہ ایسا ہی خواتین میں بھی ہے۔ خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ان کے بال گھنے ہوں اور زیادہ ہوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سٹائلز بنا سکیں۔ تو ویسے بھی خیر خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ جب بال کم ہونا شروع ہو جائیں تو بوڑھی بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ تو ناظرین، یہ ذہنی تناؤ کا باعث بھی بنتا ہے، ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ آئیں ذرا اس پہ آج بات کرتے ہیں اور اس کا گھریلو علاج بھی بتاتے ہیں کہ جب بال آپ کے جھڑ رہے ہوں، آہستہ آہستہ کر کے گرنا شروع ہو جائیں، جب آپ کنگھی کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں بالوں کے گچھے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا یہ پریشانی کا معاملہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ لیکن پریشان ہونے والے پریشان تو ہو ہی جاتے ہیں، اور میں نے اکثر خواتین کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ بال گر جائیں، جبکہ مردوں کے اگر گر جائیں تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے جتنی خواتین کو ہوتی ہے۔ آج کل تو ظاہر ہے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے کچھ لوگ رسک لے لیتے ہیں، میں پھر بھی اس کو رسک ہی کہوں گا، وہ رسکی کام ہی ہوتا ہے۔ تو آئیں ذرا اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ کیا بالوں کا گرنا نارمل بات ہے۔ ناظرین، جو سٹڈی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اوسطاً مرج ہوتا ہے یا سر عورت کا یا مرد کا، اس پر 1 سے لے کے 1.5 لاکھ تک بال ہوتے ہیں، 1 سے 1.5 لاکھ تک بال ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے تقریباً 70، 80، 50 بال روزانہ گرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، افسوس یا پریشانی اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ جو بال گر تو رہے ہیں لیکن نئے اگ نہیں رہے، کیونکہ ان کی جو جڑ ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تباہ سے میری مراد ہے بند ہو جاتی ہے، وہاں سے بال جو ہے وہ اگنا ختم ہو جاتے ہیں تو بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بال گرنے کی جو زیادہ تر وجوہات بتائی گئی ہیں ناظرین، ان کا تعلق بیسیکلی ویسے تو بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن جو زیادہ گنا جاتا ہے وہ موسمی حالات اور وجوہات دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جینیٹک ویلیو اس میں آ جاتی ہیں، جینیات جن کو کہتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ اب اگر کسی کوئی مرد ہے اور ان کے جینیٹک میں جینز میں یہ ہیئر فال یا گنجا پن ہے تو ان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، البتہ باقی جو لوگ ہیں جن میں خاندان میں نہیں بال گرتے وہ خیر سوچ سکتے ہیں۔ ناظرین، خواتین میں جو اکثر اوقات بالوں کا گرنا ہوتا ہے، اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تھائرائیڈ کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ تھائرائیڈ خواہ وہ ہائپو ہو یا ہائپر ہو تو اس میں بھی بال گرتے ہیں ناظرین۔ اور اس کے علاوہ بال سب سے زیادہ کب گرتے ہیں؟ جب کچھ آپ میڈیسنز لیں اور ان کا ریئیکشن ہو جاتا ہے، اسپیشلی کینسرز کی میڈیسن میں جب کیمو تھراپی ہوتی ہے تو کیمو تھراپی سے بہت زیادہ بال، حتیٰ کہ آپ کے آنکھوں کے بھویں بھی گر جاتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کیمو تھراپی سے اگر سارے بال گر جاتے ہیں اور جب تھوڑے تھوڑے گرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے میلز میں، آپ کی خوراک میں، یا آپ جس قسم کی میڈیسنز لے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو اس میں کمی آ گئی ہے، یا کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جو بالوں کے گرنے کا باعث بن رہی ہے۔ ناظرین، جو سب سے پہلی وجہ بتائی جاتی ہے جو ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں بال گرنے کی، وہ وٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ وٹامن B12 اپنا چیک کروائیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن E کی جو خوراک ہوتی ہے وہ زیادہ لینا شروع کر دیجئے۔ بعض لوگ کیپسولز بھی لیتے ہیں وٹامن E کے، تو اس سے بھی بال گرنا کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہوتا ہے خواتین میں، کیونکہ خواتین کی یہ زیادہ بیماری ہے، ویسے تو مردوں کو بھی ہو جاتی ہے لیکن اس میں زیادہ بال گرتے ہیں۔
नाज़रीन माहिरीन ने इस पे जब पूरा स्टडी किया तो बाल गिरना एक और चीज़ है, लेकिन अब बालों के गिरने की वजूहात अगर कीमोथेरापी भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है? तो सबसे बड़ी जो वजह देखेगी वो ये थी कि आपके सर में अगर खुश्की है, डैंड्रफ है, जिल्द स्किन जो है वो तर नहीं रह रही है, आपकी जो सर की स्किन है वो खुश्क हो रही है और डैंड्रफ है, तो वो बालों के गिरने की आम वजह ज़्यादा बन सकती है। तो इसलिए नाज़रीन आपको क्या क्या करना चाहिए, आप गौर से सुन लीजिए। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो बालों के लिए, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में आपको बताऊंगा, वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। नंबर 1, नारियल के तेल की बात करेंगे नाज़रीन। नारियल के तेल को नीम गरम करके, नीम गरम थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाता है ना, हाथों पे लगा के अपने सर के बालों के अंदर जहाँ पर सर की स्किन है, हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं इस मामले में कि हम लोग बालों को गीला कर देते हैं, समझें कि काम हो गया। नहीं, ये देखना होता है कि जड़ को पानी देना होता है। जैसे एक पौधा है, अगर आप उसको पानी देना चाहते हैं तो आप उसके पत्तों की बजाय उसको जड़ में पानी देते हैं जहाँ से पौधा उगा हुआ है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपनी उंगलियों पे ऑयल लगा के, नारियल का ऑयल जो नीम गरम हो, बस के हाथों पे गरम मामूली लग रहा है तो कोई बात नहीं, हाथों पे लगा के आपको मसाज करना है जड़ों का, जहाँ से बाल हैं। जब आप ये मसाज कर लें तो उसके बाद आप उसको कुछ वक्त के बाद धो लीजिए। जब भी अगर ये आप ये वाला अमल कम से कम 15 दिन करेंगे तो आपको खुद डिफरेंस महसूस होगा कि अब बाल आपके बढ़ना शुरू हो गए हैं, बल्कि बाल हेल्दी और मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी कंघी में भी बाल कम आएंगे। ठीक है जी। बाज़ लोग शैम्पू बार बार तब्दील करते रहते हैं, वो भी बाल गिरने का बायस बनता है। और जो सबसे बड़ी बीमारी आजकल आई हुई है वो नाज़रीन हेयर ड्रायर और बालों का इस्त्री करना है। प्रॉपर वर्ड बालों का इस्त्री करना नहीं है, वो ज़रा हेयर स्ट्रेटनर है। लेकिन बताइए हेयर स्ट्रेटनर में और कपड़ों को इस्त्री करने में क्या फ़र्क है? इंडिया के नाज़रीन वालों से गुजारिश है कि पाकिस्तान में इस्त्री आयरन को यानी प्रेस को कहते हैं, क्योंकि इंडिया में इस्त्री बीवी को कहते हैं हिंदी में। तो नाज़रीन आपने जो है, जब आप अपने बालों को बार बार स्ट्रेट करते हैं, रोज़ाना आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज, किसी फंक्शन में, ऑफिस में, कहीं भी, तो आप बालों को जला रहे होते हैं, आप बालों की सत्यानाश कर रहे होते हैं, उनके पूरे स्ट्रक्चर को वो जल चुके होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद देखिए कि बाल ज़ाहिर है कि जब आप उनको गर्म कर रहे हैं, गर्मी में से वो गुज़र रहे हैं, कितना टेम्परेचर, शायद आप इतने टेम्परेचर उसमें हाई होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस मामले को, हेयर स्ट्रेटनर को बिल्कुल ऐसे ही है, बालों का इस्त्री करना है प्रॉपर। तो नाज़रीन ये चीज़ें भी आपके बाल गिरने का बायस बनती हैं और कमज़ोर करने का भी। नंबर 2, एक और चीज़ जिसकी वजह से आजकल लड़कियों के बाल ज़्यादा गिरते हैं वो ये है कि लड़कियां बाल खुले रखती हैं। बाल जब खुले रखती हैं तो बालों का अपना वज़न होता है, फिर वो जेल लगाना या उनको गीला करना, तो फिर वज़न से, और फिर जब हवा में उड़ते हैं बाल तो हवा उनको खींचती है, क्योंकि वो हर हेयर स्ट्रैंड सेपरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ना कि आपका 1 लाख बाल है, वो 1 लाख बाल आंधी में, हवा में उड़ रहा है तेज़ी से, ठीक है जी। और वो जो हवा से उड़ रहा है पीछे, वो एक ताकत लगा रहा है, यानी वो सर से निकलना चाह रहा है। और उन्हीं अगर 1 लाख बालों को अगर आप बांध दें पीछे एक चुटिया की सूरत में, तो वो एक रस्सी की तरह बन जाता है और सब की एक जान, एक ताकत हो जाती है। लेकिन सेपरेट बाल सेपरेट होता है, जिसकी वजह से बाल वो फिर कमज़ोर होके निकल जाते हैं और वो दोबारा वापस नहीं आते। अब इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि वाकई सर के बालों को खुला रखना वाकई आप बालों के साथ दुश्मनी है नाज़रीन। आइए अब मैं आप इसको घरेलू इलाज बताता हूँ। नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया कि नारियल के तेल का मसाज कीजिए, नीम गरम का, तो उसके बाद आपको इसके कितने फ़ायदे होंगे गौर से सुन लीजिए। उसके होगा कि सबसे पहले आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो बालों की जड़ें हैं
ان کو نورشمنٹ ملنا، ان کو غذا ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ناریل کا تیل سر پہ لگانے سے آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، کیونکہ آپ کے دماغ کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہماری سکن، جتنی بھی سکن ہوتی ہے وہ بھی بریتھنگ کرتی ہے ناظرین، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اس سے کرنے سے آپ کی ڈینڈرف بھی چلی جاتی ہے اور صفائی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہتا ہے۔ ناریل کے تیل کے بعد جو دوسری سب سے بہترین چیز ہے وہ بالوں کے لیے، وہ ایلو ویرا کا استعمال ہے۔ ایلو ویرا ایک پودا ہے جس کو میجک پلانٹ بھی کہتے ہیں، یا اس کو بعض دفعہ میریکل پلانٹ بھی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کے ہزاروں فائدے ہیں اس پودے کے۔ یہ سکن کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، سکن کو وائٹ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، سافٹ کرتا ہے۔ وہیں اگر آپ رات کو ایلو ویرا کا آئل یا ایلو ویرا کا جیل فریش اپنے گھر سے نکال کے انگلیوں کے ساتھ اگر آپ لگا دیں سکن کی، جہاں جہاں بالوں کی آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں وہاں پر لگا لیں، اور صبح آپ اس کو دھو لیں بالوں کو نارمل طریقے سے، ٹھیک ہے، تو وہ نکل جائے گا، خود ہی کھینچنا نہیں ہے اس کو، وہ خود ہی نکل جائے گا اور اپنا کام وہ رات کو کر دے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ بالوں کو کنڈیشنز بھی دیتا ہے اور بالوں کے فولیکلز کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ صحت کر دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے بڑے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ سکن پر بھی ہوتے ہیں، تو ایلو ویرا جیل اور یا ایلو ویرا کے شیمپو کنڈیشنر بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں یہ موجود نہیں ہے پلانٹ آپ کے گھر میں۔ تو دوسری چیز ہے جی، آپ کو اومیگا فیٹی ایسڈز چاہیے ہوتی ہیں، جو کہ کس سے ملتے ہیں؟ وہ مچھلی کے تیل سے ملتے ہیں۔ تو آپ کو ناظرین مچھلی کے تیل کے کیپسولز اگر آپ لے لیں، تو جس کو فش آئل بھی کہتے ہیں، اس میں اومیگا فیٹی ایسڈز پائے جاتے ہیں، تو اس سے آپ کے ہزار فائدے ہیں۔ ان ہزار فائدوں میں ایک بہت بڑا فائدہ بالوں کی مضبوطی بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو جنسنگ ہوتی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کے کیپسولز بھی لے سکتے ہیں۔ اور جو سب سے سستا گھریلو علاج ہے، آسان، وہ ہوتا ہے پیاز کا رس۔ کیسا؟ ایک پیاز لیں، کوشش کریں کہ دیسی پیاز ہو، دیسی پیاز لے کے اس کا رس نکال کے اس کو چھان لیجئے، کسی کپڑے میں چھان لیجئے کہ خالی پانی ملے، گودا نہ ملے اس کا۔ وہ جو پانی ہے وہ آپ مختلف، جیسے آپ کے پاس کوئی فوم ہو، گیلا کر کے اپنے سر پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ سر کی گردش جو ہے نا، خون کی گردش بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ بو تو اس کی آئے گی، یہ آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ آپ اسی لیے کام کر سکتے ہیں جب آپ گھر پہ ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ یہ پیاز بہت کام کرتا ہے، اور اس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ کے سر کو بھی فائدہ ہوگا، دماغ کو بھی فائدہ ہوگا، اور بال بھی آپ کے گرنا جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور نئے اگنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک امیزنگ فارمولہ ہے پیاز کا۔ زیادہ لوگ اس طرف اس لیے کیوں نہیں آتی کہ پیاز کی بو سے وہ بھاگتے ہیں۔ آپ نے صرف 15 منٹ تک پیاز کو لگائے رکھنا ہے اور 15 منٹ کے بعد دھو لیجئے۔ ناظرین، ایک اور جو گھریلو علاج ہے وہ روز میری کا تیل ہوتا ہے۔ ناظرین، روز میری جو ہے وہ تیلوں میں سے ایک ایسے ہے جسے لوگ بالوں کی نشو و نما کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا بھی آئل اگر آپ استعمال کریں تو بال جھڑنا کم ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کو کسی بھی جگہ سے آپ کو مل جائے گا، یہ پنساریوں سے بھی مل جائے گا، آن لائن آرڈر بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ تیل لگانے کے بعد شیمپو اور کنڈیشنر کر لیں۔ آج کل لوگ، کیونکہ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہتے، وہ سب کچھ ٹیبلٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا انجیکشن سے۔ کچھ لوگ لیموں کا رس جو ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیموں کا رس نکال کر اس کو بھی سر پہ اس کے قطرے لگا کر پھیلا دیجئے سر پہ، اور 15 منٹ کے بعد دھو لیجئے۔ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ جو ہے وہ مولیٹھی کی جڑ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مولیٹھی کی جڑ جو ہے وہ بھی بالوں کو اگانے کے لیے بہت بہتر ہے، اس سے خارش وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو کمزور جڑیں ہوتی ہیں بالوں کی وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ بعض لوگ پیاز کی طرح لہسن کا جو عرق ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی ظاہر بھو کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے۔ لگانے سے پہلے آپ سکن اپنی چیک کر لیجئے گا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو بعض لوگ انڈے کا بھی لیپ لگاتے ہیں اور سیب کا سرکہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں پہ آپ دھیان دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ، جو چیزیں بتائی ہیں تو آپ کے بال نہیں گریں گے، اور
آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے ہمیں. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.